السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے 7واں پارہ سورۃ انعام ہماری جاری ہے، جس کی 40 آیات ہو گئی ہیں، 40 یعنی اور 41 آج پڑھنی ہے ہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ ایاہو صرف اسی کو تدعونا تم پکارو گے، تم پکارتے ہو، پکارتے بھی ہو سکتے ہیں اور صرف اسے تم دعا کرو گے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فیکشف پس وہ دور کر دیتا ہے، ما تدعونا جو تم پکارتے ہو، علیہ جس کی طرف، ان شاء اگر وہ چاہے، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، ما تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو تشرکون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، اِلیٰ أُمَمٍ کئی جماعتوں کی طرف، من قبلک آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ پس ہم نے پکڑ لیا ان کو، بالباساء تنگی، والضراء اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یتضرعون شاید کہ وہ گر گرائیں، فلولا پس کیوں نہیں، اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس، بات سنا ہمارا عذاب، تضرع و گر گرائے، ولیکن اور لیکن، قست قلوبہم سخت ہو گئے ان کے دل، وزین اور راستہ کیے، لہم ان کے لیے، شیطان نے، ما کانوا یعملون جو وہ تھے کرتے، فلما نسوا پس جب انہوں نے بلا دیا، ما ذکروا بہ جو نصیحت کی گئی تھی جس کے ساتھ، فتحنا ہم نے کھول دیے، علیہم ان پر، ابواب دروازے، کل شیء ہر چیز کے، حتی اذا فرحوا یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اس کے ساتھ جو، وہ دیے گئے، اخذناہم ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک،
فائزہ مبلسون، پس اس وقت وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ جی، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے کل جو ختم ہوئی تحت کہ کہا کیا تم نے دیکھا اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت تو اللہ کے سوا کس کو پکارو گے، یعنی اس وقت سے اللہ ہی یاد آئے گا۔ ویسے بھی زلزلے آ جائیں یا کوئی ایسی چیز آ جائے تو اس وقت فوری طور پہ تو اللہ یاد آئے، پھر بھول جاتے ہیں ہم۔ کہا اسی کو تم پکارو گے وہ دور کر دیتا ہے جس کی طرح تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے، اور پھر تم بھول جاتے ہو جو تم شریک ٹھہراتے تھے۔ یعنی وہاں تمہیں پتہ تھا کہ اللہ ہی بچائے گا، جیسے ابو جہل کے بیٹے کی کئی دفعہ مثال دی کہ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو وہ جا کے جب جہاز پہ سوار ہوا تو وہ ڈگمگانے لگا، تو سارے جو جہاز پہ سوار تھے وہ اللہ کو پکارنے لگے، تو وہ کہنے لگا اکرمہ کہ آج ان کے کیوں نہیں پکارے تمہارے معبود ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں تو صرف اللہ ہی بچائے گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ اگر یہاں اللہ بچائے گا تو ہر جگہ پھر اللہ ہی بچاتا ہے۔ اس نے ایک وعدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اگر میں باحفاظت پہنچ گیا تو میں جا کے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لے آؤں گا، تو یہی ہوا تھا، اس کے بعد وہ ایمان لے آیا تھا۔ تو اکثریت کیا ہوتی ہے ہماری بھی، جب تکلیف آتی ہے ہم اللہ کو پکارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں اچھا ہے کام ہوا ایسا نا مسئلہ کہ میں فلاں دربار تے گئی سا، فلاں پیر کو جا کے اسے دعا کرے سے میرا مسئلہ حل ہو گیا، یعنی پھر وہ سب بھول جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارا تھا، اللہ نے حل کیا۔ اگر کسی پیر کے تھرو بھی ہو گیا تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا، لیکن بندہ جس طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہی راستہ آسان کر دیتا ہے کہ جو ارادہ رکھتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میرا کام ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے کرواتے ہیں تاکہ وہ پھر گمراہی میں ہے تو ادھر ہی رہ جائے۔ اور ہم نے کئی امتوں میں سے آپ سے پہلے بھیجے ہیں پیغام، یعنی رسول بھیجے، جب انہیں باتیں نہیں مانی تو ہم نے پکڑ لیا ان کو تنگی اور تکلیف سے تاکہ وہ گر گرائیں، یعنی شاید کہ وہ گر گرائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہیں جب آیا ان کے پاس ہمارا تھا تو گر گرائے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے، شیطان نے ان کے عمل ان کے لیے راستہ کر دیے تھے۔ یعنی ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ان پہ حاوی ہو جاتا ہے اور ان کو انہی کے کاموں میں مگن رکھتا ہے، اور جب انہیں بلا دیا جس کو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے کھول دیے، یعنی جب حد سے زیادہ نافرمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے جو انہیں دیا گیا پھر اچانک پکڑ لیا ہم کو، اس وقت مایوس ہو گئے۔ یعنی عام رویہ زندگی کا ہمارا یہی ہے نا کہ جب ایسے لگتا ہے کہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے، اللہ تعالیٰ کو بہت پکارتے ہیں، جب وہ دور ہو جاتی ہے تکلیف یا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنی دنیا میں دوبارہ مگن ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نعمت چھینتا ہے پھر ہم مایوس ہو کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت بیان کی ہے۔ اب 27واں پارہ دیکھیں، کل والا سبق ہے کہ دوبارہ سننا ہے تو سن لیں، پتہ نہیں مشکل آپ کو کیوں لگا، یعنی جملے لفظ تو نہیں ہے نا ایسے کوئی لفظ سمجھ نہ آئے ہوں۔ چلو آج 2-4 آیتیں کر لیتے ہیں پھر اس کو ساتھ ہی ملا کے اکٹھا یاد کر لینا۔ الحمدللہ 27ویں پارے کی ہماری سورۃ نجم جاری ہے، 23 آیات ہو گئی ہیں، 23 آج 24 ہم نے پڑھنی ہے۔ امن الانسانی، یا انسان کے لیے ہے ماں جو تمنا اس نے تمنا کی، فللہ الآخرۃ والاولیٰ، پس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آخرت والاولیٰ، آخرت اور دنیا ہے۔ وکم من ملک، اور کتنے ہی فرشتے فی السماوات، آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، نہ کام آئے گی ان کی سفارش شیئا کچھ بھی، الا من بعد، مگر بعد اس کے، ان یأذن اللہ، کی اجازت دے اللہ تعالیٰ، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، ویرضی، اور پسند کرے، ان الذین، بے شک وہ لوگ،
لا یؤمنون جو نہیں مان لاتے، بالآخرت آخرت کے ساتھ، لا یسمون البتہ وہ نام رکھتے ہیں ملائکۃ فرشتوں کے، تسمیۃ الانثیٰ نام عورتوں جیسے، معلوم نہیں ہے ان کو بھی جس کا، من علم کوئی علم، ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا ظن مگر گمان کی، وان ظن اور بے شک گمان، لا یغنی نہیں کام آئے گا، من الحق کے حق کے مقابلے میں، شیء کچھ بھی، فاعرض عن من تولی پس اعراض کرو اس سے جو منہ موڑے، عن ذکرنا ہماری یاد سے، ولم یرد نہیں وہ چاہتا، الا الحیات دنیا مگر زندگی دنیا کی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا نا انہوں نے کہ میں ان کے لیے لڑکے اور اس کے لیے بیٹیاں، تو یہ ظالمانہ تقسیم ہے، اور یہ جو نام ہے جو انہوں نے خود ہی رکھ لیے ہوئے ہیں، تم نے تمہارے باوجداد ہیں، اللہ نے اس کی دلیل نہیں اتاری ہے، اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور جو ان کی نفس سے چاہتے ہیں اس کے پیچھے لگے ہیں، اور جب ان کے پاس آگے ان کے رب کی طرف سے ہدایت، تو کیا انسان، اب کہا انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے تمنا کی، یعنی کیا انسان جو چاہے گا وہی اس کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قانون ہے، آخرت و دنیا تو اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہے گا وہ دے گا، اور کتنی ہی فرشتے آسمان و زمین میں جن کی سفارش کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ عورتیں اللہ کی بیٹیاں، وہ ہماری اس لیے ان کی عبادت کرتے تھے کہ چونکہ اللہ کی بیٹیاں ہماری سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سن لے گا، نعوذ باللہ۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سفارش کسی کی کام نہیں آنی جب تک کہ اللہ جس کو اجازت نہ دے، اور جس کے لیے چاہے اور جس کو اس کے لیے چن لے، اسی کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ وہ سفارش کر سکیں۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، وہ فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان جو حق کے مقابلے میں کام نہیں آئے گا، پس اعراض کرنے سے جو منہ موڑتا ہے، یعنی جو اللہ رسول کی بات نہیں مانتا، آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیں، کہ جو کہ ہماری یاد سے منہ موڑ رہا ہے اس کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، کیونکہ وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے۔ اب پچھلا کہتی ہیں تو ادھر ترجمہ پڑھا دوں کہ ٹھیک ہے، کیوں باجی مینا؟ پچھلا ترجمہ چلے اب دھیان سے ذرا سن لیں آرام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجمی قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب غروب ہو جائے۔ اصل میں یہ قسمیں اللہ تعالیٰ اس لیے کھا رہے ہیں، ایسی قسمیں جو انسان کو سامنے نظر آتی ہیں، تو اگر ستارہ غروب ہو جائے تو کیا ستارہ ہمیشہ غروب ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ نکال دیتے ہیں؟ تو اب اس قسم کھا کے بتایا جائے، تم دیکھ رہے ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو نعوذ باللہ کہ تمہارا ساتھی کوئی نعوذ باللہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا ہے، یعنی اگر ستارہ غروب ہو گیا اس کا یہ بتاؤ ستارہ ختم ہی ہو گیا۔ اس طرح کہ تم یہ اپنے آپ میں تصور کرتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، نہ تمہارا ساتھی گمراہ ہوا ہے نہ ہی بھٹکا ہے، وہ تو اپنی خواہشات سے بولتا ہی نہیں بلکہ اس سے وحی کی جاتی ہے۔ وما ینطق نہیں وہ بولتا، نہ الہوا خواہشات سے، ان ہوا نہیں ہے وہ الا وحی یوحی مگر اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ علامہ شدید القوا اسے سکھایا طاقت والے نے، ذو مرت طاقت والے دونوں ہی آ گیا، قوت والے ادھر کا لیں، قوت والے نے طاقت والے نے، یا ذو مرت ان کا مطلب زوراور بھی ہے، زوراور بھی لکھ رہے ہیں ساتھ ہی آپ نیچے، زوراور، پس وہ قائم ہو گیا، یعنی پھر وہ ایک جگہ پہ قائم ہو گیا، وہ افق پر ہے بلند، پھر قریب آیا، لٹک آیا، پس فاصلہ 2 کوسوں کا رہ گیا یا اس سے بھی کم،
بس پھر وحی کی بندے کی طرف جو اس نے وحی کی، یعنی جو اس کے ڈیوٹی لگی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کرنی ہے تو اس نے وحی کی، اور اس کو دل نے نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو انہوں نے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں، اور کہا کیا تم شک کرتے اس پر جو وہ دیکھتا ہے، یعنی جب اس نے نہیں جھٹلایا اوپر جا کے کسی بات کو تو تم اس کی باتوں میں شک کیوں کرتے ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ جب ایسا ہوا معراج سے واپس آئے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں نہیں تھے، اب انہیں موقع ملا مشرکین کو، ہم جا کے اب دیکھیں اس کے دوست کو کیا کہتے ہیں، تو کہا کہ بتاؤ صدیق اگر کوئی ایسا کہے کہ میں راتوں رات وہاں سے ہو کے آؤں تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کس نے؟ کہا بکر صدیق نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا پھر جب ان پہ وحی آتی تھی تب میں اس کو مان گیا تھا، تو اب تو یہ ہو کے آ گیا وہاں سے، تو یہ سچ ہی کہتا ہے، ٹھیک ہے یہ بات۔ اور جبرائیل کو یہاں دوسری مرتبہ دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت المأویٰ ہے، اور جب چھا رہی تھی بیری جو چھا رہی تھی، اب آنکھ نہ تو چوکی، یعنی تھوڑی سی ٹیڑھی نہ حد سے بڑی، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کہتا ہے یہ دیکھو یہ تھوڑی دیر کے تمہیں دیکھا تو ہم ایسے ٹک ٹکی باندھ دیکھتے ہیں کہ آنکھ میں نہیں جھپکتے، تو یہ تو اتنا ایک اہم تھا، تو نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی نہ ہی وہ حد سے بڑی، اس نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ میں نے بتایا تھا کیا کیا نشانی، راستے میں نبیوں سے ملاقات بھی ہوئی، پھر وہاں جا کے جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ اب کہا کیا تم نے لات عزیٰ اور تیسرا منات دیکھا ہے؟ یعنی یہ نام میں نے بتایا تھا لات عزیٰ اور منات، اصل میں انہوں نے مؤنث کے نام رکھے تھے، مؤنث کے طور پہ، تو کہتے تھے یہ فرشتوں کے نام، یعنی عورتوں جیسے رکھتے تھے، تو تمہارے لیے بیٹے اس کے لیے عورتیں ہیں، یہ بہت ہی ظالمانہ تقسیم ہے، یہ نام ہے جو تم نے رکھ لی ہیں تم نے اور تمہارے باپ داد نے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں جو ان کی جانیں چاہتی ہیں، جب آگے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت، یعنی ہدایت آنے کے بعد بجائے اس کے ہدایت کو قبول کر لیتے، وہ اپنی ہی من مانی کرنے لگ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیا یہاں سے ہے نا، ام للانسانی ما تمنا، چلیں، فللہ الآخرۃ والأولی وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنا معرفت دے دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس واشفی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت علمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔